فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کے ضمن میں چند تمہیدی باتیں میں عرض کر چکا ہوں۔ اس کے بعد ایمان کی بحث شروع ہوئی تھی کہ ایمان کا عمل کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ نیکی ایک عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ جب نیکی کو ڈیفائن کر رہے ہیں تو سب سے پہلا ذکر ہے ایمان باللہ کا، کہ نیک شخص تو وہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر ایمان رکھتا ہو، رسالت پر ایمان رکھتا ہو۔ اور اس ضمن میں نے عرض کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں آپ نے ایک حدیث جو بیان کی، ایک شہید کا ذکر کیا، ایک عالم کا ذکر کیا، اسی طرح ایک ایسے شخص کا ذکر کیا جسے اللہ نے بہت دولت دی تھی، لیکن انجام کیا ہوا؟ اس لیے کہ ان تینوں کے نزدیک اصل مقصود اس دنیا میں شہرت حاصل کرنا تھا۔ یہاں اپنے اس نیکی کے عمل کا چرچا کرنا مطلوب تھا، ریاکاری کا جذبہ تھا، خود نمائی کا جذبہ تھا۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار اس قوت محرکہ پر ہے، اس جذبہ محرکہ پر ہے جس کے تحت وہ عمل کیا جائے۔ اس کے بعد دوسری چیز آتی ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت پر یقین رکھتا ہو۔ گویا کہ اس دنیا میں اس نیکی کے عمل کا کوئی ریوارڈ حاصل نہ کرنا چاہے۔ صحابہ کرام کا نقشہ قرآن حکیم میں کھینچا گیا، بہت خوبصورت الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ واقعتاً ہمیں ان الفاظ کا مصداق بنا دے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم جو تمہیں کھلاتے پلاتے ہیں، کوئی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کوئی انفاق کرتے ہیں، تو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے علاوہ اور کوئی جذبہ محرکہ نہیں۔ حد یہ ہے کہ ہم تم سے شکریہ کے الفاظ کے بھی طالب نہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے پر کوئی احسان کرتا ہے اور اس کے دل میں یہ خواہش موجود ہے کہ آئندہ اسے اپنی گردن میرے سامنے جھکا کر رکھنی چاہیے، آئندہ اسے میرا ساتھ دینا چاہیے خواہ میں حق پر نہ بھی ہوں، اب یہ وہ شے ہے کہ جس نے اپنی اس نیکی کے عمل کا بدلہ اسی دنیا میں اس کا ریوارڈ حاصل کرنا چاہا۔ گویا کہ نیکی کے عمل کے اندر بنیادی شے یہ موجود ہونا چاہیے، اللہ کو راضی کرنا اور اس کا ریوارڈ آخرت میں حاصل کرنا۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اب آئیے تیسری چیز کی طرف، ایمان بالرسالت۔ ابھی ترجمہ اس سے پہلے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا، یہاں تین چیزوں کو جمع کر کے گویا کہ ایمان بالرسالت کی تکمیل کی گئی۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، آگے تین چیزیں جو بیان ہوئی، وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان اور انبیاء اور رسول پر ایمان۔ اس لیے کہ جب تک ہم فرشتوں کو نہیں مانیں گے کہ اللہ کے اس پیغام کو اس رسول تک کس نے پہنچایا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بات رسول کے دل میں از خود پیدا ہو گئی اور وہ یہ کہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے وحی ہوئی، معاذ اللہ۔ ایک فرشتے کو ہم تسلیم کرتے ہیں اور یہ پیامبر ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کے ذمہ یہ کام ہے۔ پھر یہ کہ وہ کتابیں اور وہ صحف، زبور کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اسی طرح انجیل کا ذکر قرآن میں موجود ہے، تورات کا ذکر قرآن میں موجود ہے، صحف ابراہیم کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اگرچہ آج کہیں ان کا کوئی سراغ نہیں ملا، لیکن یہ کہ ہمیں سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے عطا فرمائے تھے۔ تو کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، اور پھر وہ نمائندہ، وہ حجت جو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی، نبی اور رسول، اس پر ایمان۔ گویا کہ ان تین ایمانیات کو جمع کریں گے تو ایمان بالرسالت ہے۔ ایمان بالرسالت کا کیا تعلق ہے نیکی کے عمل کے ساتھ، اس پر بھی اگر ذرا گہرائی میں جا کر ہم غور کریں گے تو واقعتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور آپ کی سیرت ہے کہ جو سب سے بڑی حجت اور معیار اور کسوٹی بنتا ہے کسی عمل کو نیک عمل قرار دینے کے ضمن میں۔ سیرت کا بڑا پیارا واقعہ، ایک موقع پر تین صحابہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں تشریف لائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص طور پر ذاتی زندگی تھی
مثلاً یہ کہ رات میں آپ کتنی دیر تہجد ادا کرتے ہیں، کتنی دیر سوتے ہیں. پھر یہ کہ رمضان کے روزے تو سب مسلمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرض ہیں ہی، لیکن یہ کہ نفلی روزے اور کتنے ہیں کہ جو آپ کرتے ہیں، ان کا آپ کا معمول ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو صحیح صورتحال تھی وہ بیان کر دی. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور رات کو استراحت بھی کرتے ہیں، آرام بھی فرماتے ہیں، اور رات کے پچھلے پہر تہجد کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں. پھر حضرت عائشہ نے فرمایا کہ حضور نفلی روزے رکھتے بھی ہیں، لیکن یہ کہ بسا اوقات نہیں بھی رکھتے. نفلی روزوں کا ذکر ہو رہا ہے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ تو فرماتی ہیں بسا اوقات حضور اس طرح یکے بعد دیگرے نفلی روزے رکھا کرتے تھے کہ ہمیں گمان ہوتا تھا کہ شاید اب آپ کوئی روزہ چھوڑیں گے نہیں، اور بسا اوقات آپ جو ہے اتنا اس میں درمیان میں ایک تعطل لے آتے تھے کہ جس میں کئی دن گزر جاتے تھے. اب ان تینوں نے اپنے طور پر ایک فیصلہ کیا. ان میں سے ایک صاحب نے اپنے بارے میں فیصلہ کیا کہ آئندہ ساری رات میں نوافل ادا کروں گا، تہجد ادا کروں گا، اپنی کمر بستر سے نہیں لگاؤں گا. دوسرے نے یہ طے کر لیا کہ میں شادی بیاہ، یہ جو گھر گرستی کی ذمہ داریاں ہیں، یہ جکڑ بندیاں انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں، لہٰذا اس سے مجتنب رہوں گا. اور تیسرے نے یہ طے کیا کہ آئندہ میری زندگی میں جو دن بھی آئے گا میں لازماً روزہ رکھوں گا. روایات میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جب گھر تشریف لائے اور جب حضرت عائشہ نے اس واقعے کو حضور کی گوش گزار کیا تو آپ مسجد میں تشریف لے گئے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. اور اس خطبے کے وہ الفاظ ہیں جو اکثر و بیشتر آپ نے سنے بھی ہوں گے نکاح کے موقع پر جو احادیث پڑھی جاتی ہیں، من رغب عن سنتی فلیس منی، جو شخص میری سنت، میرے اسوے، میرے طرز زندگی کو رہنما اصول بیان قرار نہیں دیتا، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. معلوم ہوا کہ ایک سانچہ جو ہمیں شریعت نے فراہم کیا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. جو میں نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ نیکی ایک جذبہ ہے، اور جذبہ جو ہے چاہتا ہے آگے بڑھنے، وہ اور آگے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن یہ کہ اسے کیا شے ہے کہ جو ایک سانچے کے اندر محدود کرے گی، وہ اسوہ محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا نیکی کے عمل کے اندر یہ شے، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، اور اس کے ساتھ ایمان برسالت کا خاص طور پر ذکر کر دیا گیا. اب یہ تینوں ایمانیات مل کر گویا کہ بنیاد بن رہے ہیں کسی شخص کی نیکی کے عمل کی. اس کے بعد اب ذکر آ رہا ہے ان اعمال کے جنہیں ہم بھی نیک عمل کہتے ہیں. اب یہاں بھی آپ نوٹ کیجئے گا کہ نماز کے ذکر کو مؤخر کر دیا. اس سے پہلے جو چیز لے کر آئے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. گویا کہ جب نیکی کا عمل اگر وہ ایک ٹائٹل قرار پاتا ہے تو اس میں انسانی ہمدردی کا جذبہ اولین شے ہے. کسی کو کسی تکلیف میں دیکھا، کسی دکھ اور مصیبت میں دیکھا، کسی پریشانی میں دیکھا، اور اللہ نے آپ کو کوئی مقدرت دی ہے، آپ کو قدرت دی ہے، آپ اسے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، اس کی مدد کر سکتے ہیں، اور آپ اگر اس کی جانب کچھ گویا کہ التفات رکھتے ہیں، یہ گویا کہ انسانیت کے ناطے آپ کے اندر وہ جذبہ موجود ہے جسے ہم سمپیتھی کہتے ہیں. پیتھی کسے کہتے ہیں؟ درد کو، تکلیف کو. کسی دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا یہ سمپیتھی ہے. اگرچہ اسے کوئی مصیبت لاحق ہے، کوئی پریشانی ہے، لیکن یہ کہ اس کا مسلمان بھائی جو ہے وہ اپنی جگہ پریشان ہے کہ میرے فلاں مسلمان بھائی کو یہ پریشانی ہے، اس مصیبت میں گرفتار ہے. اور یہاں اگر آپ ذرا تھوڑا سا اور نیچے اتر کر دیکھیں گے تو نیکی کا جذبہ جو ہے، یا جسے آپ جذبات شکر کہتے ہیں، احسان مندی کے جذبات، درد مندی کے جذبات، وہ صرف انسانوں میں نہیں، حیوانات میں بھی ہے. شکر گزاری کے جذبات ان میں موجود ہیں. کہیں آپ گھر سے باہر نکلے، آپ نے کسی کتے یا بلی کے بچے کو دیکھا بھوکا پیاسا تھا، گھر لے آئے اور آپ نے اس کی کچھ سیوا کر دی، کوئی پینے کو دودھ دے دیا یا کوئی اور شے اس کے سامنے ڈال دی. اب وہ دودھ پینے کے بعد جب آنکھ اٹھا کر آپ کو دیکھے گا تو اس کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا آپ کو جذبہ تشکر محسوس ہوگا. یہ حیوانات کے اندر بھی موجود ہے. تو معلوم ہوا کہ انسانیت کو ناطے یہ لازم شے ہے کہ وہ ہمدردی کا جذبہ موجود ہے. لہٰذا سب سے پہلی بات جو لے کر آئے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. بنیادی وصف انسانی ہمدردی کا جذبہ اگر کسی شخص میں موجود ہے تو اب گویا کہ وہ ایک مہمیز کا کام کرتا ہے نیکی کے عمل کے لیے. اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ایک حدیث میں، مَن يُحْرَمُ الرِّفْقَ فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلُّهُ. جو شخص دل کی نرمی سے، دل کے گداز سے محروم کر دیا گیا، وہ تو ہر نوع کے خیر سے محروم کر دیا گیا. اس لیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اب خیر نام کی کوئی شے اس میں موجود نہیں.
کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اس کے اندر وہ تڑپ اٹھنے کا جذبہ موجود نہیں۔ انسانی ہمدردی کا جذبہ ہے جو بنیادی شے قرار پاتا ہے نیکی کے عمل میں، لہٰذا لے کر آئے وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور اس کا عملی مظہر کیا ہوگا کہ وہ مال خرچ کرتا ہے، مال دیتا ہے، اس کے باوجود کہ مال اسے بڑا محبوب ہے۔ کن لوگوں پر؟ ذوی القربیٰ، قرابت داروں پر، والیتامیٰ، یتیموں پر، والمساکین، مسکینوں پر، والسائلین وفی الرقاب، اور اسی طرح دستے سوال دراز کرنے والوں پر اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ اب یہاں گویا کہ ہمارے سامنے وہ بات آ گئی کہ نیکی کی بحث میں مقدم ترین شے جو پیش نظر رکھی ہے قرآن نے، وہ انسانی ہمدردی کا جذبہ ہے جو انسانیت کے ہوتے اس کے ناطے جو ہے ہر انسان میں موجود ہونا چاہیے۔ یہاں جو بات نوٹ کرنے کی ہے کہ سب سے پہلے جو شے لے کر آئے ہیں یہاں ذوی القربیٰ، قرابت دار اولین مستحق ہیں آپ کے نام مال کے۔ قرآنی ترتیب اگر ہمارے پیش نظر رہے تو ترتیب قرآنی تو یہی ہے، قرابت دار اولین مستحق سب سے بڑھ کر، اور اس کے فوراً بعد آ گیا یتامہ، یتیم۔ لیکن اگر کوئی قرابت دار یتیم بھی ہے تو گویا کہ وہ تو دگنا زیادہ مستحق ہو گیا اس بات کا۔ کوئی یتیم بھانجا ہے، یتیم بھتیجا ہے، اور اعزا و اقارب میں کوئی یتیم بچہ